القدس ہزاروں سالہ تاریخ پر محیط ایک روحانی داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی گئی ایک ایسے شہر کی کہانی جس میں بے شمار انبیاء نے قدم رکھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت دیکھی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کا دور دیکھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مشاہدہ کیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق القدس آج سے تقریباً 5000 سال قدیم شہر ہے، جسے کنانیوں کے مشہور قبیلے یبوسیوں نے آباد کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس مقدس شہر کو بابل کے بادشاہوں، صلیبیوں، رومیوں اور صہیونی طاقتوں نے بارہا تاریکی میں ڈبونے کی کوشش کی اور آج بھی کر رہی ہے، لیکن ہر بار جب باطل نے القدس کو مٹانے کی سازش کی تو حق کے علمبردار اٹھے، کہیں عمر بن خطاب کی صورت میں تو کہیں صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، اور آج بھی حضرت عمر اور صلاح الدین ایوبی کے جانثار فرزند اپنے خون، جان، مال اور وقت سے اس مقدس امانت کی حفاظت میں مصروف عمل ہے۔ یہ سیریز تاریخی حقائق، معتبر حوالوں اور ایمان افروز داستانوں سے ماخوذ ہے۔ ہزاروں انبیاء کا مسکن، لاکھوں شہداء کا مدفن، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، فلسطین جہاں کبھی وحی الہی کا نزول ہوا کرتا تھا، آج وہاں بم برسائے جا رہے ہیں۔ جس سرزمین پر انبیاء چلا کرتے تھے، آج وہی زمین لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ آخر کیا ہے اس ظلم کے پیچھے کی اصل حقیقت جسے آج ساری دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس حقیقت کو اس مقدس سرزمین کی تاریخ میں۔ آج سے 5000 سال قبل کنانی قوم نے فلسطین کو آباد کیا، جو سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ اس کے 1000 سال بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے اس سرزمین پر آئے اور یہیں مقیم ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد 2 شاخوں میں بڑھ گئی، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی قسط کا اختتام ایک سوال پر کیا تھا، اور وہ سوال تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا خاندان یعنی بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن فلسطین کو چھوڑ کر مصر کیوں منتقل ہوئے؟ آئیے جانتے ہیں اس سوال کا جواب آج کی اس قسط۔ بنی اسرائیل کا آغاز اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے ہوا، جن کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان سب میں سب سے پیارے اور باصلاحیت بیٹے یوسف تھے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا قصہ قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف، جسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین داستان کہا جاتا ہے۔ ہم قصہ یوسف کو جاننے سے پہلے اس سورت کے پس منظر کو جانتے ہیں، جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جب رومی بادشاہ تیتوس نے عیسائیت قبول کی تو اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو فلسطین سے نکال باہر کیا، تو یہودی مختلف مقامات میں بکھر گئے، لیکن وہ اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، لہٰذا وہ انہی نشانیوں کی بنیاد پر یمن اور دوسرے علاقوں سے یثرب یعنی مدینہ المنورہ آ کر بسنے لگے، اس امید پر کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں مبعوث ہوں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار اس طرح کرتے تھے جیسے آج ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اسی دوران ایک دن کفار مکہ یہودی علماء کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرنے کے لیے آئے، تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم جا کر محمد سے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیوں گئی، اور ان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ سچے نبی نہیں ہوں گے تو یہ راز وہ کبھی نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ یہ باتیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ کفار مکہ خوش ہو کر واپس آئے اور یہ تمام سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، ایک ایسی سورت جس میں وہ تمام تفصیلات تھیں جو نہ کفار کے علم میں تھی نہ خود یہودیوں کے علم میں تھی۔ یوں یہ سورہ یوسف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی روشن دلیل بن گئی۔ یوسف علیہ السلام کے اس دلچسپ قصے میں دینی مضامین بھی ہیں اور دنیاوی مضامین، حسن و عشق کی داستان بھی ہے اور زہد و تقوی کی مثال بھی۔ اس قصے میں جہاں بادشاہوں اور تاجروں کی داستان ہے، وہیں عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، اس لیے اس قصے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں یوسف اور بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بھائی باپ شریک تھے، یعنی دوسری ماؤں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت حسین، پاکیزہ اور نورانی چہرے والے تھے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت اسی نور نظر یوسف سے کرتے تھے، لیکن یہی محبت ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد اور جلن کی چنگاری بن گئی۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح باپ کے دل سے یوسف کی محبت نکال دے یا پھر یوسف کو ہی راستے سے ہٹا دے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جو آنے والے زمانوں کا راز لیے ہوئے